بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ اسی حالت میں کچھ وقت گزرا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے پاس ایک گہوارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عائشہ ہیں، یہ آپ کا صدمہ زائل کر دیں گی اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بدل ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور حضرت عائشہ کو بھی واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آیا جایا کرتے تھے تو آپ حضرت عائشہ کی والدہ کو فرمایا کرتے، اے ام رومان، عائشہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور ان کے سلسلے میں میری حفاظت کرو۔ ابن سعد علیہ رحمٰن نقل کرتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنے گھر میں خوب قدر و منزلت تھی، لیکن آپ کے گھر والے ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے عائشہ سے متعلق کیا فیصلہ فرمایا ہوا ہے، یعنی وہ حکم ربی سے متعلق بالکل بے خبر تھے۔ حسب معمول ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے لے کر ہجرت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ حضرت ابوبکر کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہی ایک قول ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو جہاں ایک دین پر محکم پایا، وہیں یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پر کوئی ایسا دن نہ گزرا ہوگا کہ جس میں 2 بار صبح اور شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح سے قبل ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ عائشہ منہ چھپائے ہوئے گھر کے دروازے پر کھڑی زارو زار رو رہی ہیں۔ حضور نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کا دل پسیج گیا اور حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے شکایت کے لہجے میں عرض کیا، امی جان مجھ پر بھڑک اٹھتی ہیں۔ یہ سن کر حضور کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آپ کی والدہ ام رومان کے پاس جا کر فرمایا، اے ام رومان، کیا میں نے عائشہ کے بارے میں آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ان میں میری حفاظت کرے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ابو بکر سے میری شکایت کی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اگرچہ ایسا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے انہیں اس لیے ڈانٹا ہے کہ کہیں یہ عادت ان میں راسخ نہ ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا شمار اس وقت کی ان چیدہ شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت کا ایک لمحہ بھی نہ پایا، کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والدین حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، بلکہ آپ کا گھر مسلمان گھرانوں کے اولین گھروں میں شمار ہوتا تھا، جس کے تمام گھر والے نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے بلکہ آپ کی خدمت میں ہمہ تن پیش رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی حضرت ابوبکر اور آپ کے گھرانے پر رحم فرمائے۔ آپ پیغمبر خدا کی خدمت اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں اس قدر مگن رہتے تھے کہ آپ کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ہم پر جس نے بھی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ اسے دے دیا سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دے گا، اور مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا،
اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو یقیناً ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خبردار، تمہارا نبی اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش اس گھرانے میں ہوئی جو کہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دین اسلام کی نشر و اشاعت پر مامور تھا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے رب العالمین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے والدین پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کی برکت سے ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔